بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دنیا میں قحط جیسے حالات میں رہنے والوں کی تعداد میں 6 گنا اضافہ۔ طالبان فوجی لحاظ سے اب تک کی مضبوط ترین پوزیشن میں ہیں، صدر جو بائیڈن۔ افغانستان میں لڑائی مزید تیز، طالبان کا شہر قلعہ 9 کا گھیراؤ۔ عالمی ایٹمی لڑائی کا خطرہ بڑھ گیا، امریکہ کی تشویش۔ شوگر میں ہاتھ پاؤں سن ہونے سے پہلے خبردار کرنے والا آلہ اور ٹیسٹ۔ دوسرے ممالک معاملات میں مداخلت نہ کرے، طالبان کا روس کو جواب۔ طالبان نے ایران کے ساتھ افغانستان کی اہم سرحد کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ خوبصورت جسم کیڑوں کی خوراک۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانیہ کی ایک غیر سرکاری تنظیم اوکس فیم کے مطابق گزشتہ برس دنیا بھر میں بھوک میں اضافہ ہوا اور اس سے قحط جیسے حالات میں رہنے والے افراد کی تعداد میں 2019 کے مقابلے میں 6 گنا بڑھ گیا۔ کورونا کی وبا کے باعث دنیا بھر میں ہونے والے تنازعات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات بڑھ گئے ہیں۔ ایک بیان میں تنظیم کا کہنا تھا کہ کورونا کی وبا کے آغاز سے دنیا بھر میں موجود کمزور کمیونٹیز واضح پیغام بھیج رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کورونا سے پہلے بھوک ہمیں مار دے گی۔ آج بھوک کی وجہ سے ہونے والی اموات کورونا کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں سے زیادہ ہے۔ اوکس فیم کے مطابق کورونا کی وجہ سے 1 منٹ میں 7 لوگ مر رہے ہیں، جبکہ شدید بھوک سے ہر منٹ میں 11 اموات ہو رہی ہیں۔ اوکس فیم کا کہنا ہے کہ یمن، وسطی افریقہ، افغانستان، جنوبی سوڈان، وینزویلا اور شام وہ ممالک ہیں جہاں معاشی مسائل اور کورونا کی وجہ سے پہلے سے موجود خوراک کا بحران بڑھ گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر بے روزگاری اور کھانے کی پیداوار کے شدید متاثر ہونے سے دنیا بھر میں کھانے کی قیمتوں میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک دہائی میں ہونے والا سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ دنیا بھر میں کل ملا کر 5 لاکھ سے زائد افراد قحط جیسے حالات میں رہ رہے ہیں، جبکہ 15.5 کروڑ افراد کو شدید بھوک کا سامنا ہے۔ یہ تعداد فرانس اور جرمنی کی کل آبادی کے برابر ہے۔ ان 15.5 کروڑ افراد میں 3 میں سے 2 لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں لڑائی یا کشیدگی چل رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا فوجی مشن 31 اگست کو ختم ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پالیسی بیان میں اعتراف کیا ہے کہ طالبان عسکری لحاظ سے 2001 سے لے کر اب تک کی مضبوط ترین پوزیشن میں ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ امریکی آرمی نے افغانستان میں القاعدہ کو کمزور کرنے اور امریکہ میں مزید حملوں کو روکنے کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی نئی نسل کو افغان لڑائی میں نہیں جھونکوں گا۔ صدر نے کہا کہ افغان عوام کے لیے امریکی حمایت جاری رہے گی۔ انہوں نے امریکی آرمی کے ساتھ بطور ترجمان کام کرنے والوں سے کہا ہے کہ امریکہ میں آپ کے لیے گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ویزا حاصل کرنے والوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے اس مہینے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغان رہنماؤں کو متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ علاقائی ممالک کو مسئلہ افغانستان کے سیاسی حل کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اپنی افواج اور وسائل کو نئی جگہ منتقل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طویل ترین لڑائی اب ختم ہو رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں اور لگاتار دوسرے روز بھی لڑائی جاری رہی۔
طالبان نے افغانستان کے صوبے بادغیس کے دارالحکومت قلعہ 9 پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد طالبان کی جانب سے کسی بھی صوبائی دارالحکومت پر پہلی بڑی کارروائی ہے۔ طالبان نے بادغیس کے دارالحکومت سمیت تمام اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ گورنر حسام الدین شمس نے بتایا ہے کہ طالبان نے اپنے حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں اور دشمن کو پیچھے دھکیل رہی ہے۔ طالبان نے پولیس ہیڈ کوارٹر اور خفیہ ایجنسی کے مقامی دفتر پر بھی قابو کر لیا تھا، لیکن بعد میں انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ شہر کے 75,000 افراد میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر قریبی اضلاع یا پڑوسی صوبہ ہرات میں ہجرت کر چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دکانیں بند ہیں اور سڑکوں پر شاید ہی کوئی ہے۔ طالبان نے شہر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ 1 مئی سے اب تک طالبان 150 سے زیادہ اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے بعض علاقے طالبان کے قبضے سے چھڑا لیے ہیں، تاہم ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ امریکہ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ایٹمی لڑائی چھڑنے کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے۔ پینٹاگون نے حال ہی میں جوہری ہتھیاروں کے متعلق پیشگوئی میں بتایا کہ روس اور چائنا گزشتہ 1 دہائی سے اپنے اسلحے کو جدید ترین بنا رہے ہیں۔ جنوبی کوریا نے بھی اپنے میزائلوں کی ٹیسٹنگ میں تیزی کر دی ہے، جو کہ امریکی سرزمین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے پاس بھی جوہری ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اگر وہ چاہیں تو 1 سال میں ہتھیار تیار کر سکتے ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ نے 2010 کے بعد سے جوہری صلاحیتوں میں کمی کے لیے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی بھی ملک نے اپنی قومی سلامتی پالیسی میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد کو کم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ روس، چائنا، شمالی کوریا اور ایران نے بات نہ مانتے ہوئے بالکل اس کے مترادف جانے کا فیصلہ کیا۔ روس اور چائنا پہلے ہی سے موجود ٹیکنالوجی کی وجہ سے امریکہ کے لیے سب سے سنگین خطرہ ہے۔ چائنا نے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد اور صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ پینٹاگون نے کہا کہ چائنا ایک ایسا بمبار بھی تیار کر رہا ہے جو چائنا کو زمینی، سمندری اور ہوا کے ذریعے اسلحہ فائر کرنے کی صلاحیت دے گا۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ دنیا کے متعدد حصوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے باعث تنازعات کے اضافے کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور دنیا کا ایک خوفناک انجام ہونے جا رہا ہے۔ شوگر کے مریض عام طور پر ہاتھ پاؤں سن ہونے کی شکایت کرتے ہیں اور بعض مریضوں میں یہ کیفیت بہت ہی شدید ہو جاتی ہے۔ اب ایک آلے کی بدولت وقت سے پہلے ہی اس عارضے کی خبر لی جا سکتی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ تندرست افراد کے مقابلے میں شوگر اور دیگر بیماریوں کے مریض کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر گرفت یا پکڑنے کی قوت کی کمی کو امراض اور بالخصوص شوگر سے ہاتھ پاؤں سن ہونے کی وجہ قرار دیتے ہوئے ایک اہم بائیو مارکر کہا جا سکتا ہے۔ برازیل کے پروفیسر پاولو باربوسا نے یہ تحقیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شوگر نیوروپیتھی میں خاص اعصاب متاثر ہوتے ہیں اور مریض کو درد، سوئیاں چبھنے، جلن اور بالکل سن ہو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا حملہ ہاتھوں اور پیروں کے تلووں پر زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے مختلف افراد کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ان میں شوگر کے مریض، شوگر سے نیوروپیتھی کے مریض اور عام تندرست افراد شامل تھے۔ تمام افراد سے کہا گیا کہ وہ آلے کو ہاتھوں کی گرفت میں لے۔ اس میں گرفت کا رقبہ اور قوت دونوں کو ناپا گیا۔ معلوم ہوا کہ دماغی امراض میں مبتلا افراد چیزوں کو تھامنے میں زیادہ قوت لگاتے ہیں۔ اسی طرح نیوروپیتھی کے شکار افراد بھی اشیاء گرفت کرنے میں زائد قوت لگاتے ہیں اور اکثر انہیں اس کا شعور یا احساس نہیں ہوتا۔ مطالعے سے معلوم ہوا کہ تندرست افراد کسی شے کو گرفت کرتے ہیں تو اسے تھامنے کی کم ترین قوت کی 100% یا 120% مقدار استعمال کرتے ہیں۔
دوسری جانب شوگر نیوروپیتھی کے شکار افراد تندرست افراد سے 2.5 گنا زائد قوت لگاتے ہیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے کو تھامنے میں شوگر کے مریضوں کی لگائے جانے والی قوت کو دیکھ کر ان میں نیوروپیتھی سے متاثر ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ افغان طالبان نے روس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملات میں دوسرے ممالک مداخلت نہ کریں۔ طالبان نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کرنے دیں گے۔ افغانستان میں پیش قدمی روسی اور وسطی ایشیا اتحادی ممالک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ہم افغانستان میں پرامن تصفیہ کے خواہش مند ہیں اور انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے۔ اسلامی اور افغان روایات کی پاسداری کرنے والی خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ افغان طالبان نے غیر ملکی سفارتی عملے کی حفاظت اور ان کی سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ روس نے کہا کہ تاجکستان کے اڈے اتحادیوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ طالبان نے سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ کے بعد ایران سے ملحقہ افغان سرحد کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ افغان فوجی اہلکار اپنی جانیں بچانے کے لیے ایران کی سرحد عبور کر گئے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن الاعلام نے بھی اطلاع دی ہے کہ افغان اہلکار طالبان کے حملے سے بچنے کے لیے بارڈر کراس کر کے ایرانی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بدخشاں میں لڑائی کے دوران بھی افغان اہلکار تاجکستان فرار ہو گئے تھے۔ طالبان نے مغربی افغانستان کے صوبے ہرات کے ایک اہم ضلع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس میں ایران کے ساتھ ایک اہم سرحد قلعہ اسلام بھی شامل ہے۔ طالبان نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان کے ساتھ ایران، تاجکستان، ترکمنستان اور چائنا کے ساتھ افغان سرحدوں پر سیکیورٹی فورسز کو شکست دے کر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی وزارت داخلہ نے افغان سرحد پر طالبان کے قبضوں کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سرحد قلعہ اسلام اب بھی سرکاری فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ فرانس جرمن سے کمبل منگوائے سونے کے لیے 10 برس بھی سونے نہ پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے، بیڈ بنوائے اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کر چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پر ہمیشہ کے لیے جا کر سو گئے۔ اپنی خوابگاہ میں بڑے ڈیزائن کی لائٹیں لگوائیں، بڑے خوبصورت کمکموں میں بلب لگوائے اور چند دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کر اندھیری کوٹری میں جا کر سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں جا کر سو گئے۔ بدن پر کوئی چیونٹی آ جائے تو آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں چیونٹیاں پھر رہی ہیں۔ جس جسم کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، تھکن سے بچاتا ہے، آج اسی چہرے پر کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کی آنکھ کو نوچ رہا ہے تو کوئی اس کی کھال کو نوچ رہا ہے، کوئی اس کی زبان کو نوچ رہا ہے تو کوئی اس کی ٹانگوں کو لگا ہوا ہے۔ وہ پیٹ کے جس کو بھرنے کے لیے ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، وہی پیٹ اب کیڑوں کی خوراک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کر۔ قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھ ہی ہوتی ہے۔ جس انسان کا یہ حیرت ناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو، آفات کے پھندے اس کے چاروں اطراف قائم کیے جا چکے ہوں، آفات کے پھندے اس کے چاروں اطراف قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پر اس کے لیے کھودی گئی ہوں، خوشیوں کی کرنیں بجلی کی چمک کی طرح آ کر گزر جاتی ہوں، پریشانیوں اور تفکرات کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو، اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں، دوستوں کی بے وفائیاں، اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پر نشتر چلا رہی ہوں،
قبر اس کو روزانہ پکار رہی ہو کہ میں تنہائی کا گھر، میں اندھیروں کا گھر، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر، میرے پاس آنا ہے تو کوئی نیکی لے کر آنا۔ اب ذرا اس زندگی کی گہرائی میں دیکھیں کہ یہ کتنی بے پائیدار، بے ثبات، بے وفا، بے قرار زندگی ہے کہ جہاں ایک پل انسان کو قرار نہیں، کہیں ایک پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں، تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل۔ ایک خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ لیکن نیک لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔